بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا اما بعد۔ حیض کی حالت میں عورت نہ تو روزہ رکھے گی اور نہ ہی نماز پڑھے گی۔ یہ دونوں چیزیں اس حالت میں ان کے لیے ممنوع ہیں۔ بعد میں صرف روزوں کی قضا کرے گی، نمازوں کی قضا نہیں کرے گی۔ وجہ یہ ہے کہ نمازوں میں تکرار ہے۔ مثلا 7 دن حیض آیا، 40 نمازیں مع وتر قضا ہوئی۔ اب پاک ہونے کے بعد وقتی 6 نمازیں بھی پڑھنی ہیں اور 40 قضا نمازیں بھی پڑھنی ہیں۔ اس لیے قضا پڑھنے میں دشواری ہے اور شریعت کے اندر حرج کو دور کیا گیا ہے۔ اس لیے نمازوں کی قضا تو معاف کر دی، اور روزوں کی قضا کرنے میں چونکہ کچھ دشواری نہیں ہے، اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ 3 سے 10 روزے قضا ہوتے ہیں۔ ان کو سال بھر میں رکھنے میں کیا دشواری ہے، اس لیے روزوں کی قضا معاف نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الیس اذا حاضت لم تصل ولم تصم فذلک من نقصان دینہا۔ صحیح بخاری کتاب الصوم باب الحائض تترک الصوم والصلاۃ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورتیں دین کے اندر مردوں کی بنسبت ناقص ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ مرد ہمیشہ نماز اور روزہ کرتے ہیں، جبکہ عورتیں حالت حیض میں یہ دونوں کام یعنی نماز اور روزہ نہیں کرتی ہیں۔ تو اگرچہ روزوں کی قضا بعد میں کر لیتی ہیں مگر نمازوں کی قضا نہیں، اس لیے وہ دین میں مردوں کے برابر نہیں۔ اس لحاظ سے وہ مردوں کے مقابلے میں دینی طور پر ناقص ہیں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورتوں پر نمازوں کی قضا تو نہیں ہے، البتہ روزوں کی قضا ہے جو حالت حیض میں رہ جائے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ عورتیں جو زمانے حیض میں نماز روزہ نہیں رکھتی ہیں، ان کو نماز روزہ کا ثواب مل جاتا ہے، کیونکہ ان کا نماز روزہ نہ رکھنا یہ ان کے اپنے اختیار سے نہیں ہے، بلکہ قدرت کی جانب سے ایسا ان کو حکم ہے۔ لیکن اس حالت میں صرف اصلی ثواب ان کو ملتا ہے، اور جو بالفعل نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، ان کو 2 طرح کے ثواب دیے جاتے ہیں، ایک اصلی ثواب اور دوسرا انعامی ثواب۔ تو اس لحاظ سے وہ یعنی مرد حضرات اصلی ثواب والے سے بڑھ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں ماہواری آتی تھی، پھر ہم پاک ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روزہ قضا کرنے کا حکم دیتے تھے اور نماز قضا کرنے کا حکم نہیں دیتے تھے۔ ترمذی شریف کتاب الصوم باب ما جاء فی قضاء الحائض الصیام دون الصلاۃ۔ ان دونوں روایتوں سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ حائضہ پر صرف روزوں کی قضا واجب ہے، نمازوں کی قضا واجب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تفقہ فی الدین نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔